السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مصطفیٰ محمد اسنی اپنے پروگرام میرا سوال میں۔ آج ہم ضلع لسبیلہ کے ایسے شخصیت سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کے جو ہے بہت سارے ایسے انہوں نے کام کیے عوام کے لیے۔ آج ہم عبدالغنی رند صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ عبدالغنی رند صاحب نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ہیں لسبیلہ کے۔ آج ہم ان سے سوالات کریں گے اور جو ہب کے مسئلے مسائل ہیں اور ان کے پارٹی کے حوالے سے، نیشنل پارٹی کے حوالے سے۔ سر، آپ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں، اس کے بعد ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ آئے ہیں، ہمارے کوریج کر رہے ہیں ٹو لینے کے لیے، اور میں تمام میڈیا کے دوستوں کا، انہوں نے ہر وقت نیشنل پارٹی کو سپورٹ کیا۔ تو میرا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے، پہلے کسی سے نہیں تھا، اور میں اس ٹائم ضلعی صدر ہوں نیشنل پارٹی لسبیلہ کا۔ سر، آپ نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ہیں، آپ کے خیال میں موجودہ حالات میں لسبیلہ کے عوام کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ مصطفیٰ بھائی، یہ تو مسائل کا تو انبار ہے، ایک مسائل نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا میں مسئلہ ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا، جو جتنے بھی ہیں، تو ایک تو ایجوکیشن کا ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، اور ڈاکٹر مالک تھا، اس نے کچھ میڈل کو ہائی کیا، پرائمری کو میڈل، اسی طریقے سے تو باقی یہاں کے جو نمائندوں نے کبھی بھی اپنا ذمہ داری محسوس نہیں کیا اور ان کو اپ گریڈ نہیں کیا۔ اب ہب کا اتنا بڑا شہر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ایک ہائی اسکول ہے ہب کا، ایک جام کالونی میں ابھی میں نے سنا اس کا اناؤنس کیا جام صاحب نے۔ تو اتنے بڑی 8 سے 9 لاکھ کا آبادی ہے ہب کا، تو اس میں میرے خیال میں ایک شہر کا جو میں بتا رہا ہوں، یہ 2 ہائی اسکول بہت ہی کم ہیں، اور دوسرے یہ الہ آباد ٹاؤن میں ابھی بیٹھا ہوں، یہاں ایک بھی پرائمری اسکول نہیں ہے گورنمنٹ کا اس ایرے میں، الہ آباد ٹاؤن کے ایرے میں۔ تو اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس پہ بہت توجہ دینا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن سے ہی ہمارے ملک کی اس سے ترقی کر سکتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ہے یہ۔ تو اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے نمائندوں کو چاہیے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں تاکہ ہمارا ایجوکیشن آگے بڑھے۔ اس حوالے سے پھر ہاسپیٹل کو آپ لے لیں، تو ہاسپیٹل میں آپ گئے ہوں گے، میں نے خود جا کے ذاتی طور وزٹ کیا، میرے پارٹی کے دوست میرے ساتھ تھے، وہاں تو کچھ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ وہاں کے ایم ایس سے ہمارا ملاقات ہوا، وہ وہاں رو رہا ہے، بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو وبا پھیلا تھا کرونا کا، تو وہ تو بہت ہی ڈرے ہوئے تھے، وہ ہمارے پاس نہ کٹس ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہم لوگوں نے جا کے اے سی صاحبہ سے ملاقات کیا تھا، پھر انہوں نے کچھ شاید پرووائڈ کیے ہیں، کچھ کٹس یہ وہ سامان، لیکن وہ میرے خیال میں کافی نہیں تھے۔ دیکھو، اس پہ توجہ نہیں دے رہے، باقی چیزوں پہ توجہ دینا میرے خیال میں اس سے زیادہ صحت کے لیے توجہ دینا چاہیے۔ یہاں آبادی غریب لوگوں کا ہے، بہت سے غریب لوگ ہیں جو ایک ٹائم کا کھاتے ہیں، ایک ٹائم کا نہیں کھاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، روزگار نہیں جیسے نہیں ہے۔ تو اس کو ابھی گورنمنٹ کا ایک ہی سہارا ہے ہاسپیٹل کا، وہاں جا کے وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں، باقی پرائیویٹ ہاسپیٹل میں وہ نہیں جا سکتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات پھر آ رہا ہے پانی کا۔ یہاں اکثر لوگ، یہی میں پہلے بھی ذکر کیا، غریب لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، تو وہ یہ 1200-1500 کا ٹینکر خرید نہیں سکتے ہیں۔ یہاں کا ہمارا پی ایچ ای ہے، ان کے سارے اہلکار نااہل ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ابھی پھر ہمارے گورنمنٹ نے ایک اور معاہدہ کر دیا، کینپ پرائیویٹ ایک کمپنی ہے، آج پریس کانفرنس کل لوگوں نے کیا، زمینداروں نے بھی، اس کو پتہ نہیں کتنے ڈیلی، پتہ نہیں کتنے اس کو گیلن، لاکھوں گیلن ڈیلی اس کو دینے کے معاہدہ کیا انہوں نے۔ تو اس کی بھی ہم مخالفت کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، اس فیصلے کو واپس یہ گورنمنٹ لے لے بلوچستان کا، کیونکہ یہاں تو پہلے ہمارے پینے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ بولا کہ 3 یہ وہ لائن آئے گا، اس کا بھی پانی نہیں آ رہا ہے۔ یہاں جو پانی آ رہا ہے اپنا کینال سے، وہ بھی پینے کا تو لائق نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت گندا ہے، صفائی اس میں نہیں ہے۔
پھر یہاں تو پہنچتے پہنچتے بیچ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ واٹر ٹینکروں کے ذریعے اس پانی کو بیچ رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہا ہے. کئی دفعہ اے سی صاحب سے بھی ہم نے ان کی شکایت، اس سے پہلے جو اے سی تھا اس کے ساتھ میٹنگ ہوا، اس کو ہم نے کہا بھائی ان کی چوریوں کو روکیں، لیکن وہ بے بس تھے. ہم نے دیکھا کہ وہ طاقتور لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے نیشنل پارٹی نے بہت کوششیں کی ہیں. پی ایچ کے اس ایکشن سے ملاقات کیا، ان کو ہم نے کہا، اے سی صاحب کو کہا، ہم نے جلسے جلوس بھی کیا اس حوالے سے. اب بھی ہم مزید بھی یہ ابھی وبا ہے، اس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. ہم نکلیں گے عوام کے لیے، کیونکہ ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. عوام یہاں کا بالکل غریب ہے، اس کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے. کوئی سیاسی پارٹی جتنے میں کہتا ہوں کسی نے یہ ایشو نہیں اٹھایا، اور یہاں ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی اس ایشوز کو نہیں اٹھاتے، نہ ان کو کوئی دلچسپی ہے ہب کے عوام سے. اگر ان کو دلچسپی ہوتا ہے، یہاں سے 60-70 ہزار ووٹ ہیں یہاں سے، یہ ووٹ لے کے نمائندے اس ہب کے وجہ سے بنتے ہیں، اور ہب کے لوگوں کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیا. آپ شہر میں جائیں، آپ کو سیوریج کا نظام ہے وہ بھی درم برم ہے، روڈیں ٹوٹ پوٹ کی شکار ہیں، جیسا جنگلات کا منظر پیش کر رہا ہے ہمارا ہب. تو یہ پورے ہب کا حال ہے. اس کے علاوہ بجلی کے بہت مسائل ہیں، مشکلات ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور کہیں تو وہاں بجلی کا ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. دوسرا ہے بلنگ کا جو ہے، یہ بہت ایک عذاب بنا ہوا ہے. یہ میں تو کہتا ہوں یہ میٹریں پتہ نہیں خود چل رہے ہیں یا ان کی اتنی سپیڈ ہے. اور دوسرا یہ بلنگ کرتے ہیں وہ بھی اوور بل کرتے ہیں. پھر غریب لوگ جو دیہڑی والے ہیں وہ وہاں ڈیلی چکر نہیں کاٹ سکتے ہیں اس کو درست کرانے کے لیے، کیونکہ ڈیلی کما کے ڈیلی کھانے والے ہیں. تو وہ بندہ اپنا روزگار چھوڑ کے کیسا جائے گا اس کے لیے؟ کسی کا 50,000، کسی کا 20,000، لاکھ بھی آیا ہے. ایسے لوگ آئے ہمارے پاس ہیں، انہوں نے شکایتیں کی ہیں، ان کا ایک پنکھا ایک بلب، اس کا بھی لاکھ، کتنی بد زیادتی، کتنا ناانصافی ہے. تو یہ چیزیں سارے چیزیں ہیں، ان کے لیے ایشوز ہیں، اور نیشنل پارٹی ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے اور کرے گا. آگے ہم اقدامات کریں گے، بہت کریں گے. ہم اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. سر، جس طرح سے آپ نے بے روزگاری کے حوالے سے بات کی، تو صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے پھر بھی لوگ بے روزگار ہوں، تو اس کی کیا وجہ ہے اور نیشنل پارٹی اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ سر اس کی دیکھیں وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جتنے فیکٹری لگے ہوئے ہیں ہمارے بلوچستان میں ہیں، اور یہ جو مزدور بھر کے کراچی سے لا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ یہ ہمارے نمائندوں کا فرض ہے کہ وہ یہ اسٹینڈ لے لیں. پہلے جو جس وقت بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ تھا، انہوں نے 75% جو کوٹا مقرر کیا تھا کہ یہاں کے لوکل لوگ جو ہوں ہب کے ہوں گے ان کو آپ کو لگانا ہے، ان کو کیا پرمنٹ کرنا ہے. لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، کرانے والا کوئی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے ایک سسٹم اٹھایا، ٹھیکیداری نظام. ایک بہت ہی فرسودہ نظام ہے جس کے تحت مزدوروں کا جو ہے حق تلفی کیا جا رہا ہے. ان کے جو فیسلٹیز ہیں، ان کو جو ملنا چاہیے، ایک تو وہ نہیں ملتے ہیں، جیسا بونس ہے. پھر وہ پکے ہوتے ہیں، ان کے ایک سروس ہوتا ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے. اور ان کو سوشل ہے وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں. اور جب چاہے ٹھیکیدار کا مرضی اس کو نکالے تو اس کو بغیر نوٹس کے اس کا گیٹ بند کر سکتا ہے. اگر وہ پرمٹ ہوں گے تو ان کو اسی طریقے سے نہیں نکال سکتے ہیں. تو ایک یہ وجہ ہے. دوسرا ہے کہ یہاں کے نمائندوں کا بھی جو ہے ان کو فورس نہیں کر رہے ہیں. ہمارے منتخب جو نمائندے ہیں ان کو چاہیے، ہمارے سی ایم کو چاہیے کہ بھئی آپ ان کو پابند کریں. 75% کوٹا کے مطابق ہمارے جو یہاں کے لوگ رہتے ہیں جو بہت ہی غریب ہیں، میں کہتا ہوں کتنے غریب ایسے ہیں کہ وہ ایک ٹائم کے روٹی کے لیے بھی محتاج ہیں. وہ بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں ہے. ایک تو یہ ایک وبا پھیلا ہوا ہے، اس کے وجہ سے بھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی لوگ بے روزگار ہیں. ابھی میں کہتا ہوں لوگ بہت ہی ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ وہ مشکل سے زندہ رہ سکتے ہیں. سر، آپ کے دور حکومت میں میونسپل کمیٹی ہب کو کارپوریشن کا درجہ دیا گیا. کیا آپ موجودہ حالت میں میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ سر ہم قطعاً سے مطمئن نہیں ہیں. آپ خود دے رہے ہیں، آپ تو ایک صحافی ہیں، میرے سے زیادہ آپ بھی
اس علاقے سے ریلیٹیو ہیں، آپ وہ خود لوگوں سے ملتے ہیں، آپ شہر کا حالت خود دیکھ رہے ہیں، تو ان کی سے ہم تو مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ میونسپل کمیٹی تھا، پھر ہمارے پارٹی کے دور میں ہمارے چیئرمین صاحب نے بہت کوششیں کی، رجب صاحب نے، ان کی کاوشوں سے میونسپل کارپوریشن بنا۔ پہلے 1,80,00,000 ایسے میرے خیال میں فنڈ تھا، پھر ابھی میونسپل کارپوریشن ہونے کے بعد 5,80,00,000 اس کا سالانہ بجٹ ہے۔ تو یہ ان کی کارکردگی بالکل نل ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میں تو اس سے ابھی میں کیا زیادہ بول سکتا ہوں، لیکن بالکل ان کا کارکردگی نل ہے۔ سر، جس طرح سے کھیلوں کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بچوں کے لیے اہم ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی جو ادارے ہیں کورونا کی وجہ سے ان کو بند رکھا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ حالات میں تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے یا بند رکھنا چاہیے؟ سر میری ذاتی اوپینین یہ ہے، دیکھو یہ ہمارے نسل جو بچوں کے پڑھائی جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اب 3-4 مہینے سے یہ اسکولیں بند ہیں، تو انہوں نے جو پڑھا تھا وہ بھی ان سے بھول گیا۔ تو اس کے لیے میں کہتا ہوں جیسے دوسرے ٹرانسپورٹ کو SOPs کے تحت کھولا گیا ہے یا دکانیں کھولے گئے ہیں، اسی طرح اسکولوں کو بھی SOPs کے تحت اس کو کھولیں، تاکہ ہمارے بچوں کی جو ہے پڑھائی ضائع نہ ہو، تعلیم ضائع نہ ہو۔ اور دوسرا ہے ہمارے اسکول کے پرائیویٹ اسکول بھی کچھ ہیں، ان کے بھی مشکلات ہیں، ان کی بھی پریشانیاں ہیں، ان کی سال ہو یا ان کو کوئی پیکیج دے گورنمنٹ، تاکہ دیکھو ان کو گورنمنٹ نے پابند کیا کہ اپنے ٹیچرز کو آپ کو تنخواہ دینا ہے۔ ابھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اس کا اتنا اسٹینڈ نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ ہے کہ وہ ان کو دے سکے۔ دوسرا یہ کہ ابھی اسکول بند ہیں تو میرے خیال میں کوئی پیرنٹ اس کو فیس ادا نہیں کرے گا، تو یہ پرابلم ہے۔ دوسرا ہے کہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ اسکولوں کو کھولا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو تعلیم جو ہے آگے بڑھے، اس سے تعلیم سے محروم نہ ہوں۔ سر، آپ پارٹی کو ضلع میں فعال بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ سر تو ہماری تو بہت کوشش ہے کہ ہم پارٹی کو یہاں ہمارا لسبیلا میں پورے میں ہمارا پارٹی کا زیادہ اسٹرینتھ ہو، اور ہمارا لوگوں سے رابطے ہیں، ہماری جدوجہد ہے، لوگوں سے کوئی خوشی غمی ان کی مشکلات میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہم ریلیٹو رہیں، تاکہ ہم اپنے پارٹی کو بڑھائیں۔ ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں بھئی آپ کا اصل پارٹی جو غریب طبقے ہے جتنے بھی، ان کی اصل پارٹی یہ ہے، آپ کے عزت، آپ کا احترام، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد یہ نیشنل پارٹی کر سکتا ہے، اور پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے۔ ہمارے پارٹی میں جمہوریت ہے، ہمارے ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ ہم سلیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہم الیکٹ کرتے ہیں، باقاعدہ ووٹنگ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے پارٹی کو ہمارے یونٹ سے لے کر تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبائی کیبنٹ، وفاقی جو بھی ہیں، ہم باقاعدہ جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہم میرے خیال میں انشاءاللہ ہم جس طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں اور لوگوں کی جو رجحان ہے نیشنل پارٹی کی طرف، تو انشاءاللہ ہم پرامید ہیں کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی، نیشنل پارٹی سب سے بڑا پارٹی بن کر ابھرے گا لسبیلا میں۔ سر، کورونا کے حوالے سے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں دیکھیں ایک تو ایک بہت بڑی وبا ہے، اس کے لیے پہلے بھی ہم لوگوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ SOPs کے تحت دیکھو اس کے ضروری ہے کہ وہ اقدامات گورنمنٹ نے SOPs دیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو، ڈسٹینس ہو اور ماسک پہنیں اور لوگوں سے دوری کریں، کیونکہ یہ وبا پھیلتا ہے، پھر ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یا ہمارے ہاسپٹل ایسے ہیں کہ وہاں کوئی علاج ہو سکتا ہے، یہ اس کو روک تھام کے لیے ہم نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گورنمنٹ نے، ہماری پارٹی کا پالیسی شروع سے ہے کہ بھائی اس کا جو ہے وبا ہے، اس سے آپ بہت خیال رکھیں، SOPs کا خیال رکھیں، اور یہ جو اقدامات ہیں جو بھی گورنمنٹ نے کہیں اس پہ عمل درآمد کریں۔ بہت بہت شکریہ عبدالغنی رند صاحب۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عبدالغنی رند صاحب جو کہ نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر ہیں، انہوں نے ہب شہر کے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی، بے روزگاری کے حوالے سے بات کی۔ اپنے پروگرام میرا سوال میں مجھے غلام مصطفیٰ محمد اسنی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔